ہمارے ملک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جو کل واقعہ پیش آیا اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ جی ہاں، میں بہاول نگر اور عارف والا ان دونوں شہروں سے جڑے ہوئے اس واقعے کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں شاید آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پہلے بھی سنا ہو۔ ایک شخص جس نے دوسری شادی کی، اس کی سزا اس کو اپنی مردانہ طاقت ختم کروا کر سزا جو ہے چکانی پڑی۔ تو اس ٹاپک کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ ہماری ویڈیو اور ٹاپک آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل پر جو نئے دوست تھے ان سے گزارش تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو جو ہے ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ دیکھیے جی، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک شخص جو بہاول نگر کا رہائشی ہے اس نے شادی کی، اپنی پہلی شادی عارف والا میں۔ وہاں سے اس کا ایک بیٹا ہوا جو تقریباً 1 سال کا ہے۔ ابھی تقریباً چند ماہ پہلے، تقریباً 4 مہینے پہلے اس نے پہلی بیوی سے چھپ کر دوسری شادی کی۔ تو بیوی اس کی سسرال میں عارف والا میں تھی، تو اس نے دوسری شادی دیپال پور میں کی۔ اب دیکھیں یہ تینوں شہر پنجاب کے ہی ہیں۔ تو اس نے دیپال پور میں شادی کی۔ تقریباً 4 مہینے گزارنے کے بعد اس نے اپنی پہلی بیوی سے رابطہ کیا اور وہی بات کی کہ میں آنا چاہتا ہوں، یا کچھ بھی جو بھی باتیں ان کے درمیان ہوئی۔ خیر، پہلی بیوی نے اس کو اچھا رسپانس دیا جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے بہاول نگر سے نکلا عارف والا کی طرف۔ عارف والا جب وہ اپنے سسرال کے ہاں اپنی بیوی سے ملنے آیا تو بیوی نے اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا، کھلایا پلایا، یعنی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی، خاطر تواضع کی، حتیٰ کہ سیویاں تک بھی کھلائیں اور چائے وغیرہ بھی پلائی۔ سب کچھ کھلانے کے بعد اس کے بعد جو ہے نا، پتہ یہ چلا کہ اس کے جو کچھ بھی اس نے کھایا ان سب کے اندر جو ہے نشہ آور چیزیں ملائی گئیں تاکہ یہ بے ہوش ہو جائے، اور وہ شوہر جو ہے نا بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد بیوی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو، دونوں ٹانگوں کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اس آدمی کا جو اعضائے تناسل تھا اس کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی کاٹا تو اس کے بعد اس نے اس کو لفافے میں رکھ لیا، اعضائے تناسل کو۔ اسی دوران جو ہے شوہر کو درد کی وجہ سے اس کو جو بے ہوشی کا عالم تھا، بے ہوشی سے اس کو تھوڑا ہوش آنے لگا درد کی کیفیت کی وجہ سے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ میری بیوی کے ایک ہاتھ میں بچہ ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بازو شاپر کے اندر جو ہے وہ اعضائے تناسل ہے اس کا، اور وہ جو ہے خون میں لت پت ہے۔ اس نے جیسے یہ دیکھا تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ پڑوسی وغیرہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے چیخوں کی آواز سنی، وہ پہنچے، رسیوں سے انہوں نے اس کو کھولا۔ اس کے بعد انہوں نے ریسکیو کو کال کی، ریسکیو والے اس کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال والوں نے اس کی جو ہے نا جو بھی فوری ایمرجنسی طبی امداد تھی وہ پہنچائی، اور انہوں نے کہا کہ اس کا اعضائے تناسل کہاں ہے، اگر وہ ہے تو اس کو تاکہ آپریشن کر کے اس کو دوبارہ جو ہے نا جوڑ دیا جائے گا۔ خیر، بیوی بہت ہوشیار اور چالاک تھی، وہ اعضائے تناسل بھی ساتھ لے کر گئی۔ خیر، یہ ایک مذاق والا بھی ہے، لیکن اس سے بڑی بات کہ یہ ایک افسوس کا مقام بھی ہے کہ اب یہ جو ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس کے جو لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ظلم کا شکار ہے، کبھی کہتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہے، کبھی کہتے ہیں کمزور ہے، کبھی کہتے ہیں اس کو کمزور بنایا جا رہا ہے، کیا یہ سب کچھ، کبھی کہتے ہیں عورت پر اغتصاب گردی کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس کے اندر یہ سب کچھ کیا ہوا؟ کیا ہمارا ملک اور ہمارے ملک کا قانون اور اسلام یہ دونوں جو ہے ہمیں دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپنی ہوس کے لیے اور زیادتی کر کے دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، جو کہ بالکل اور سراسر غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔
ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر بالفرض اس نے کر بھی لی تو کیا اس کی سزا یہی تھی جو دی گئی ہے؟ ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیا ہوا ہے؟ اگر یہی لوگ اپنے غلط ریلیشنز بناتے ہیں، دو تین کے ساتھ باہر جا کے اپنے منہ کالے کر کے آتے ہیں، اس وقت تو بیوی بھی خوش ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل اور سراسر غلط ہیں۔ ہمیں نا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہم سے اور ہمارے معاشرے سے شاید چھن گئی ہے۔ ہم لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بس جو دل میں آیا چاہا وہ سب کچھ کر لیا۔ تو اس وقت میں عورتوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جرم ہوتا ہے، وہ چاہے مرد کرے یا عورت کرے۔